مکہ کی گرم اور ریتیلی ہواؤں میں جب ظلم اپنی شدت کے ساتھ غلاموں پر اپنا قبضہ جمائے ہوئے تھا، اسی دور میں ایک روح ایسی بھی تھی جسے دنیا حضرت بلال ابن رباح رضی اللہ عنہ کے نام سے جانتی ہے۔ ان کا رنگ، ان کا مقام اور ان کی غلامی اس معاشرے کے نزدیک کمزوری سمجھی جاتی تھی، لیکن ان کے دل میں ایمان کا ایسا نور تھا جو اندھیروں کو بھی روشن کر دیتا تھا۔ جب مکہ کے لوگ بتوں کے سامنے سر جھکاتے تھے، حضرت بلال رضی اللہ عنہ کا دل صرف اللہ کی وحدانیت پر جمع رہتا تھا۔ یہ ایمان ان کے لیے آزمائش بن گیا، لیکن یہی آزمائش ان کی آزادی کا پہلا دروازہ بھی تھی۔ ظالم سردار امیہ ابن خلاف کے ہاتھ ان پر سخت عذاب ہوتا۔ دھوپ کی جلتی ہوئی ریت، لوہے کی زنجیریں اور جسم پر اٹھتا ہوا ہر زخم ان کی روح کو توڑ نہیں سکا۔ ہر تکلیف کے بیچ ان کی زبان سے صرف ایک ہی عقیدہ ابھرتا، جو روایت میں مذکور ہے کہ وہ احد احد کے لفظ تھے، یعنی اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے۔ یہ الفاظ صرف جملے نہیں تھے، بلکہ ایک ایسی پکار تھی جو زمین سے آسمان تک گونج رہی تھی۔ ہر زخم ان کے ایمان کو اور مضبوط کر رہا تھا، اور ہر ظلم انہیں اللہ کے قریب لے جا رہا تھا۔ مکہ کی گلیوں میں جب یہ منظر پھیلتا، کچھ دل لرز اٹھتے اور کچھ پتھر دل مزید سخت ہو جاتے، لیکن آسمان پر رحمت کا فیصلہ لکھا جا چکا تھا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، جنہوں نے اسلام کو اپنے دل سے قبول کیا تھا، ان تک حضرت بلال رضی اللہ عنہ کی تکلیف کی خبر پہنچی۔ ان کا دل اس ظلم کو برداشت نہ کر سکا۔ انہوں نے ایمان کی روشنی میں ایک ایسا فیصلہ کیا جو انسانی تاریخ میں غلامی سے آزادی کا ایک عظیم باب بن گیا۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو ظالموں سے آزاد کرنے کے لیے انہیں خرید کر اللہ کی رضا کے لیے آزاد کر دیا گیا۔ جب زنجیریں ٹوٹیں تو صرف لوہا نہیں ٹوٹا تھا، بلکہ ایک انسان کی روح کو دنیا کی غلامی سے نکال کر اللہ کی بندگی میں لایا گیا تھا۔ مکہ کی ہوا اس لمحے کو محسوس کر رہی تھی، جیسے اندھیرے سے نور نکل آیا ہو۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ اب غلام نہیں تھے، بلکہ اسلام کے پہلے مؤذن بننے والے عظیم صحابی بن چکے تھے۔ ان کی پہچان اب ذلت نہیں بلکہ عظمت بن چکی تھی۔ جب کعبہ کی چھت پر کھڑے ہو کر انہوں نے پہلی مرتبہ اذان دی تو مکہ کی وادیوں میں ایک روحانی خاموشی چھا گئی۔ ہر الفاظ جو ہوا میں گونج رہا تھا وہ صرف پکار نہیں تھی، بلکہ توحید کا اعلان تھا جو زمین سے آسمان تک پھیل گیا۔ جو لوگ کل تک انہیں غلام سمجھتے تھے، آج انہی کی آواز اللہ کے گھر سے نکل رہی تھی۔ یہ سفر صرف ایک انسان کی آزادی کا نہیں تھا، بلکہ یہ پیغام تھا کہ اللہ کے نزدیک عزت رنگ، نسل یا حالات سے نہیں ہوتی، بلکہ ایمان اور تقوی سے ہوتی ہے۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ کی زندگی یہ ثبوت بن گئی کہ اندھیرے چاہے کتنے بھی گہرے ہوں، اگر دل میں اللہ کا نور ہو تو وہ اندھیرے ہمیشہ مٹ جاتے ہیں۔